سو کر اٹھنے کی بعد کے آداب اور سنتیں۔ جو لوگ سوتے وقت کی سنتیں کیا کیا ہیں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ لیں، وہاں پر اس کی لنک موجود ہے۔ سوتے وقت کی ساری سنتیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا آج بیداری کے بعد کے آداب اور سنتیں مسنون طریقہ بتایا جائے گا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کیا کیا آداب اور سنتیں ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی سنت ہے جلدی سے بیدار ہونا، جلدی سے اٹھ جانا۔ مطلب سورج نکلے تک سوتے رہنا، دن چڑھے تک سونا، یہ سنت کے خلاف ہے، غلط طریقہ ہے۔ جلدی سے اٹھنے کی فکر کرنا اور جلدی بیدار ہونا یہ سنت ہے۔ جو لوگ تاخیر سے اٹھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، ان کی کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، ان کی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد بھی انسان سو رہا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر، تو مرد ہو یا عورت ہو، لڑکے ہو لڑکیاں ہو، یہ طریقہ غلط ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کر سورج نکلے تک سونا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ رات میں جلد سو جائے اور صبح جلد بیدار ہو جائے۔ دوسری سنت اور دوسرا ادب ہے سو کر اٹھنے کا۔ جب ہم سو کر نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے، جس کو ہم اپنی گاؤں والی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نیند کا متو کہتے ہیں، نیند کی بے ہوشی جو اپنے جسم پہ اپنے آنکھوں پہ جو رہتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، نیند کا خمار کو اڑانے کے لیے آنکھوں کو ملنا، اس طریقے سے آنکھوں کو ملنا، یہ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں میں جو نیند ہوتی ہے وہ نیند ختم ہو جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح جب اٹھتے تو نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو ختم کرنے کے لیے، نیند کو دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ لہٰذا بیداری کے بعد کا دوسرا ادب اور سنت یہ ہے نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا۔ اور تیسری سنت اور تیسرا ادب ہے سو کر جب ہم اٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پھر سے حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے۔ النوم اخت الموت کہتے ہیں، نیند موت کی بہن ہے۔ ایک شخص انتقال ہو گیا ہے، اس کے بازو میں بیٹھ کر کچھ اشارے کرو اسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک انسان سو گیا ہے، اس کے بازو میں بیٹھ کر اشارہ کرو اسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سوئے ہوئے انسان کو اور جس کی روح نکل گئی اس انسان کے بازو میں بیٹھ کر اشارہ کرنے سے دونوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے میٹھی نیند جو ہے دیے ہیں اور پھر نیند سے ہمیں بیدار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیدار کرنے پر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد جو دعائیں حدیثوں میں منقول ہے ان دعاؤں کو پڑھنا۔ جیسے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ایک ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ چوتھا کلمہ بھی روایتوں میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔
تو یہ دعائیں ہیں. تو بہرحال سو کر اٹھنے کی بعد کی یہ دعا پڑھنا، اور سونے کے بعد کا چوتھا سنت اور چوتھا ادب ہے سورہ آل عمران کا آخری 10 آیتیں پڑھنا. آل عمران جو سورہ ہے اس سورے کی آخری 10 آیتیں پڑھنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہاں سے جو قرآن حافظ ہیں، جن کو یہ رکوع یاد ہے کہ وہ آخر سورہ آل عمران کے آخر 10 آیتوں کا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی مسنون ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور یہ 10 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہیں. تو لہذا یہ آیتیں پڑھنا جو ہے سنت ہے. 5ویں سنت اور 5واں ادب نیند سے بیدار ہونے کے بعد اٹھنے کے بعد کی مسواک کرنا. السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے. مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور پروردگار کو خوش کرنے والی چیز ہے. لہذا ہر ایک کے گھر میں جو ہے مسواک ہونی چاہیے. مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، سارے لوگ مسواک کی سنت کو زندہ کریں. اس میں بے شمار انسان کے فائدے ہیں، دین کے اور دنیا کے. دنیاوی اور اخروی فائدہ ہی فائدہ انسان کا ہے. لہذا اٹھنے کے بعد کی 5ویں سنت اور 5واں ادب ہے مسواک کرنا. اور 6ٹھی سنت اور 6ٹھا ادب ہے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھونا. یہاں تک ہم سو کر اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کریں، جا کر جو ہے دونوں ہاتھ پانی میں نہ ڈبائیں. آج تو نل وغیرہ ہے، پچھلے زمانے میں نل وغیرہ نہیں ہوتا تھا. برتنوں میں، بگونوں میں، چمڑے کے جو مشکیزیں وغیرہ کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا تھا. اور آج کل اپنے گھروں کے اندر بھی کہیں بکیٹ، کہیں بندلی اور کسی جو ہے پانی رکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس میں پانی رکھا ہو یا حوض وغیرہ ہو، تو سو کر اٹھنے کے بعد جو ہے ہم جائیں گے دھڑام سے ہاتھ ڈال کر ڈبا کر ہاتھ دھوتے ہیں. اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈبانا چاہیے پانی کے اندر. تو اس کے لیے کیا کریں، لوٹا وغیرہ کوئی چیز لے کر سب سے پہلے 3 مرتبہ ہم یہاں تک اچھی طریقے سے پہنچو تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھونا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی نیند سے کوئی بیدار ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈبانے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ، انسان کے ہاتھ رات کہاں کہاں گزارے. تو لہٰذا ہاتھوں کو کوئی ناپاکی وغیرہ کوئی چیز لگی وغیرہ ہوتی ہے، پانی میں ڈبا دیں گے تو پھر پانی بھی جو ہے ناپاک ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلے ہم جو ہے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک، گٹوں تک جو ہے 3 مرتبہ دھونا ہے. 7ویں سنت اور 7واں ادب ہے سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنا، اور وضو میں اچھی طرح یہ ناک کی ہڈی کو اچھی طرح صاف کرنا. خاص طور پر ہم جو ہے برش کر لیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، صابن سے منہ دھوتے ہیں، لیکن وضو ہم نہیں بناتے. جبکہ گھروں میں ٹھنڈے پانی اور گرم پانی کا سارا انتظام ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. وضو بنانے کے بے شمار فائدے ہیں. لہٰذا ضرور جب بھی ہم صبح جو ہے منہ دھوئیں تو جس کے اندر جو ہے وضو بنائیں، اور وضو کرنا اور ساتھ میں جو ہے یہ ناک کی جو ہڈی ہے اس کو صاف کرنا. اس واسطے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کی ہڈی کو صاف کرو، کیونکہ رات بھر شیطان اس ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے. ہاں، انسان میٹھی میٹھی نیند لیتا ہے اور خراٹے لیتا ہے،
یہ پوری رات شیطان جو ہے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انسان رات جاگتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز انسان کی چھوٹ جاتی ہے، اس بارے میں انسان جو ہے اس کی جو ہے فکر وغیرہ نہیں کرتا. تو لہٰذا صبح اٹھ کر جو ہے وضو ہمیں کرنا ہے اور ناک کو اچھی طریقے سے ناک کی ہڈی کو صاف کرنا ہے. سو کر اٹھنے کے بعد کی 8ویں سنت اور 8واں ادب یہ ہے کہ گھر والوں کو بیدار کرے. مرد اگر اٹھا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو اٹھا دے، بیوی اٹھی ہے تو اپنے شوہر اور بچوں کو اٹھا دے، کیونکہ جلدی اٹھنا ہے. تو بیدار کرنے کی سنت ہے کہ وہ نماز سے پہلے اٹھے اور سارے گھر والوں کو جگا دے. حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کو بیدار ہو اور وہ اپنی بیوی کو بیدار کرے اور دونوں 2 رکعتیں نماز پڑھے تو مرد کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اور عورت کا نام کثرت سے ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. شوہر بیوی کو اٹھائے، بیوی عورت کو بیدار کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے تو مرد اور عورت کا نام زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اٹھنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو اٹھائے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے. تو لہٰذا گھر والوں کو بیدار کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی جو ہے آداب میں سے ہے سونے کے. ایسا نہیں کہ خود بیدار ہوئے اور جو ہے بچوں کو کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے سونے دو، بالغ ہو گئے بچے، نماز کی بارے نماز چھوٹ رہی، ان کی قضا ہو رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بچے جہنم میں جا رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے. لہٰذا خود بھی بیدار ہوں اور گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو بیدار کریں. 9ویں سنت اور 9واں ادب ہے سو کر اٹھنے کے بعد کا نماز پڑھنا. فجر کی نماز کا پڑھنا یہ جو ہے سو کر اٹھنے کی بات کی سنتوں میں شامل ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیر رات تک جاگتے ہیں اور صبح تاخیر سے دن چڑھے اڑتے ہیں. اب بتائیے کیسے کمائیوں میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت کیسے ان پر برسے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ امت، یہ قوم کیسے مقبول ہوگی، اور کیسی ہم دعائیں کریں گے. شیطان کی مان رہے ہیں. 9ویں جو سنت ہے وہ نماز پڑھنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی پیشانی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گھاٹیاں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ کہتا ہے تو سو جا، رات بہت لمبی ہے، تو سو جا، رات بہت لمبی ہے. آج بہت سارے مسلمانوں کی فجر کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو شیطان ہم سونے کے بعد 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور 3 گھاٹیاں لگا دیتا ہے. ہر گھاٹی پر یہ کہتا ہے تو سو جا، رات بہت لمبی ہے. اب اگر صبح جب ہم مسلمان اٹھتے ہیں، اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، دعا پڑھے تو 1 گھاٹی کھل جاتی ہے. ہاں ذکر کرے، وضو وغیرہ نہیں بنائے اور 2 گھاٹیاں بندھی ہوئی ہیں، پھر وہ سو جائے گا. ذکر کر، دعا پڑھ لیے، ذکر کر لیے، 1 گھاٹی کھلی. اٹھ کر جا کر وضو وغیرہ کر لیے تو دوسری گھاٹی کھلی. وضو بنا کر جا کر نماز پڑھ لیں گے تو تیسری گھاٹی کھل جائے گی، تیسرا گرہ کھل جائے گا. اور صبح اور شام، وہ صبح شام تک خوشگواری کے عالم میں رہے گا، خوش رہے گا اس کا جو ہے من. جب وہ فجر چھوڑ کے رہے گا تو وہ سست اور بری حالت میں صبح کرے گا، شام تک اس کے سارے کام جو ہے، کاموں میں برکت ختم ہو جائے گی. لہٰذا
اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان کی پہلی گھاٹی کھلتی ہے، وضو کرنے سے دوسری گھاٹی کھلتی ہے، اور اٹھ کر نماز پڑھ لینے سے تیسرا گرہ کھل جاتا ہے۔ تو لہٰذا خود بھی جو ہے نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اور سنت کے مطابق بیدار ہونے کی فکر کریں، کیونکہ ہمارا بیدار ہونا بھی سنت کے مطابق ہو تو پھر یہ ہماری صبح اور شام، یہ ساری کی ساری ہماری بیداری، ہمارا جاگنا، یہ بھی جو ہے عبادت میں شمار ہوگا۔